اگر ہم قانون کی ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ سیکشول ہراسمنٹ میں کون کون سے رویے آتے ہیں، کسی انسان کی جنس کی وجہ سے کوئی بات کرنا یا کوئی حرکت کرنا یا کچھ لکھ کے کہنا جو اسے انکمفرٹیبل کر دے یا جس سے دوسرا انسان تنگ ہو جائے، تو وہ سب جنسی ہراسیت میں آتا ہے. ہمارے منہ سے کچھ بھی نکلا، کوئی آواز یا کوئی لفظ یا جملہ یا کچھ بھی جو جنسی نوعیت کا ہے یا دوسرے انسان کی جنس کی وجہ سے ہے، تو وہ جنسی ہراسیت میں آ جاتا ہے. پھر اگر ہم نے کسی کو لکھ کے کچھ بھیجا، جیسے سوشل میڈیا پہ یا ٹیلی فون کے اوپر کوئی بھی بات جنسی حوالے سے یا دوسرے کی جنس کی وجہ سے اور دوسرا انسان تنگ ہوا، تو وہ بھی آ گیا. پھر فزیکل کانڈکٹ آف اے سیکشول نیچر آ جاتا ہے، جیسے آپ کسی کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں غلط نیت سے، کیونکہ ویسے تو ہم سارا دن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کوئی تنگ نہیں ہوتا، لیکن جہاں غلط نیت سے کسی کو دیکھو تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. وہاں سے لے کے کسی کو ہاتھ لگا دیا، چٹکی کاٹ دی، اور پھر یہ سیکشول اسالٹ تک جاتا ہے. آپ نے کسی سے کوئی جنسی فیور مانگی، یعنی دوسرے انسان کے مرد یا عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ اسے کہتے ہو کہ میرے ساتھ کھانے پہ چلو، اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ جانے میں، اور وہ آپ کو جیسے بھی طریقے سے اچھے سے منع کر دیتے ہیں. تو آپ کا اگر ایگو بہت بڑا ہے اور آپ کہتے ہو کہ اس کی یہ مجال اس نے مجھے منع کر دیا، اگر آپ کسی پاورفل پوزیشن میں ہو تو آپ اسے جو منع کرنے کی وجہ سے پنش کرنے شروع کر دیتے ہو، جیسے بھی تنگ کرو کام کی جگہ پہ. پھر کبھی کبھی ہم کنڈیشن بنا دیتے ہیں کہ اچھا آپ کو نوکری تو دیں گے، پر اس کے بدلے میں آپ کو ہمارے لیے یہ کرنا ہوگا، غلط قسم کے کام، دوستی کرنی ہوگی یا خیال رکھنا ہوگا یا ساتھ باہر جانا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ سیکشول ہراسمنٹ کوئی ایک رویہ ہے. جنس کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو بھی ہم نے بات کی، یہ سب اس کی لیگل ڈیفینیشن میں آ جاتی ہیں، یعنی قانوناً یہ سب چیزیں جنسی ہراسیت میں آتی ہیں. ابھی جو ہم نے شروع میں بات کی کہ جنسی ہراسیت میں کون کون سے رویے آتے ہیں، تو ہم نے ایسے بیہیو نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ ایسے بیہیو کرے تو ہمیں اسے روکنا ہے، ڈرنا نہیں ہے. اور اگر آپ کے روکنے سے بھی نہیں روکے تو پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پر ہیں. اگر گھر میں ہے تو اپنے گھر کے بڑوں کو بتائیں، اگر اسکول کالج یونیورسٹی میں ہے تو آپ پتہ کریں وہاں اس لاء کی کمپلائنس ہے یا نہیں. اگر ہے اور انکوائری کمیٹی بنی ہے تو وہاں پہ جا کے رپورٹ کریں. اگر نہیں ہے تو محتسب کے پاس آپ جا کے رپورٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے ادارے میں ابھی تک کمپلائنس نہیں ہے یا آپ کے تعلیمی ادارے میں کمپلائنس نہیں ہے، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو پھر لاء کی کمپلائنس کروانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے. جب تک اس میں ہم سب مل کے اپنا اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو ماحول بہتر نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے ہر انسان کو، ہر پاکستانی شہری کو کوئی نہ کوئی ایکشن لینا بہت ضروری ہے، تب جا کے ہمارا معاشرہ صاف ہوگا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ نہ بہتر ہم کر سکیں.